أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير ونشهد أن لا إله إلا الله العليم القدير ونشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا وشفينا محمدا بعدد كل شهداء الدنيا ونور مرقد سید ابی عبداللہ الحسین ومرقد اطردی وانصاری واہل بیت الى یوم الدین واشرنا معهم في يوم القيامة وادخلنا معهم في الفردوس النعیم
پنجتن کو سلام حسین ابن علی اور آل پر ہو تمام. خدا کے نور سے پیدا ہوئے یہ پانچوں تن، محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن. حسن حسین پہ ہوئے 1000 بار سلام، 1000 بار تو کیا بلکہ بے شمار سلام. پھول کھل کھل کر بہارے اپنی سب دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بے کھلے مرجھا گئے. بنی فاطمہ کا سارا باغ اجڑ چکا، چمن ہاشم میں کوئی پودا باقی نہ رہا. سب پھول چڑھ گئے، ٹہنیاں کٹ گئیں، اور خزاں رسیدہ گلشدہ میں امام مظلوم کی ذات بابرکات ایک چپ چاپ اکیلی سرو کی طرح کھڑی رہ گئی. تو آپ نے دائیں طرف دیکھا، کسی کو نہ پایا. بائیں جانب نظر اٹھائی تو شہید لاشوں کے سوا کوئی نہ تھا. اس وقت آپ خیمہ مبارک میں تشریف لائے اور سب کو گریہ و زاری سمانے آئے، اور فرمایا کہ مصیبت اور بلا پر صبر و شکر کرنا تمہارے واسطے بہتر ہے. فقط کثرت غم سے یا خدا سبحانہ مظلوم اور درد مندوں کا کام ہے. 100 تم لوگ سے زیادہ آج کون مظلوم اور بے کس ہے کہ پنجے ظلم میں گرفتار ہو، اور بھوک پیاس سے زاردار بال بچے عزیز جگانے آنکھوں کے سامنے شربت شہادت نوش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بعد مرتے جاتے ہیں. جس قدر آپ اس مصیبت میں آنسو بہا روا ہے، اور جتنا احسان ہے قیامت خیز پر رو وہ سب بجا ہے. یہ سن کر خیمہ یتھر میں ایک شور قیامت برپا ہوا، اور حضرت شہر بانو مغموم اور حضرت زینب کلثوم رونے لگی اور رو رو کر جان کھونے لگی. کہتی تھی کہ شہزادہ کونین، تم تو میدان میں جا کر اپنا سر راہ خدا میں کٹا دو، اور ہم کو تنے تنہا اس دشت کربلا میں کس پر چھوڑے جاتے ہو. تو آپ نے فرمایا
شکر نہ کچھ بولیو ہے نیک خصال مجھ سے تو شکر نہ کچھ بولیو ہے نیک خصال چھین لے بے جوردہ چہرے پہ بکھرائی بال چھین لے وے جوردہ چہرے پہ بکھرائیو بال میری خاطر بے زمرہ جے اٹھانا زینب سکینہ کو تماچے سے بچانا زینب سر کٹانے کی میرے اس کو خبر ہو نہ کہیں سر کٹانے کی میرے اس کو خبر ہو نہ کہیں ورنہ مر جائے گی رو رو کے منا شاد عزیز ورنہ مر جائے گی رو رو کے وہ ناشا تو حزین دل میری چھاتی کے اس کو کبھی نیند آتی نہیں دل میرے چاہتے کہ اس کو کبھی نیند آتی نہیں میں اب پاؤں دھرے گا میری چھاتی پہ لئی رن میں اب پاؤں دھرے گا میری چھاتی پہ لائی کون اس بات چکانا سے اٹھانے والا سب ہو جائے گا سینے پہ سلانے والا یہ فرما کر خیمے سے باہر آئے اور میدان کارزار کا ارادہ فرمایا کہ اسی اسنا میں چھوٹے صاحبزادے علی اصغر کا حال بگڑنے لگا جھولے کے اندر مرغ بسمل سے تڑپنے لگا آگ بنا کر ہچکیاں لینے لگے مارے پیاس کے مچھلی کی طرح پھڑکنے لگے جب ماں نے یہ حال دیکھا تو غالب سے روح نکل گئی اور ایک چیخ مار کر بولی کہ اے اصغر نادان ذرا سی عمر میں کیوں ہم سے منہ کو موڑتے ہو قصور کیا ہے جو مادر کا ساتھ چھوڑتے ہو اسی حال پر ملال میں امام علیہ السلام کو اس طرح کہہ کر پکارتی ہے تباہی آئی ہے مجھ پر مدد کرو آقا آئی ہے مجھ پر مدد کرو آقا اجڑ رہا ہے میرا گھر مدد کرو آقا اجڑ رہا ہے میرا گھر مدد کرو آقا روئے پیغمبر مدد کرو آقا روح پیغمبر مدد کرو آقا چلے مصطفی اصغر مدد کرو آقا چلے مصطفی اصغر مدد کرو آقا پانی اگر نہیں صاحب میں لٹے رہی ہوں تمہیں کچھ خبر نہیں صاحب تو جس وقت امام علی مقام کو یہ آواز حضرت شہر بانو کی پہنچی تو تاب نہ آئی اسی وقت خیمے میں تشریف لے کر آئے لباس پاک امام علیہ السلام کا سر بسر خون میں ترتا جب اہل حرم نے یہ حالت امام شاد خان کی دیکھی تو ایک شور قیامت برپا ہوا حضرت زینب نے غمگین ہو کر پوچھا کہ اے بھیا حسین یہ کیسی صورت بنائی ہے کیا کسی ظالم کے ہاتھ سے جس میں نازمین پر تلوار کھائی ہے تو
آپ نے فرمایا کہ بہن نہ حسین کی تلوار لگی ہے اور نہ خنجر کا زخم کھایا ہے، بلکہ میرے کپڑوں پر علی اکبر کا خون لگا ہے۔ اب تم جلد بتاؤ کہ علی اصغر کا کیا حال ہے؟ حضرت زینب نے عرض کیا کہ بھائی جان، جو کچھ ہم پر صدمے گزرے اب تک عنایت الہی سے جھیلے اور صبر کیا، علی اصغر کا بلکنا آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا کہ 6 مہینے کی جان پر یہ مصیبت کہ 3 دن کی بھوک پیاس کی شدت سے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، زبان منہ سے باہر نکل پڑی ہے، مچھلی کی طرح تڑپتے دیکھ کر کلیجہ درد و غم سے منہ کو آتا ہے، اور بس اب بھوک پیاس کے علی اصغر کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے۔ جناب امام علیہ السلام نے جب یہ حال پرملال اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ضبط نہ ہو سکا، علی اصغر کو جھولے سے اٹھا کر کلیجے سے لگا لیا اور حضرت شہربانو سے فرمایا کہ صاحب کہو تو ہم تمہارے لال کو دریا پر لے جائیں اور پانی پلا لائیں۔ گر کے یہ چلائی بانوے دل گیر، قدم پہ گر کے یہ چلائی بانوے دل گیر، خدا کے واسطے کچھ چند کیجئے تدبیر، خدا کے واسطے کچھ جلد کیجئے تدبیر، کرے گا رحم نہ بچے پہ کیا کوئی بے پیر، کرے گا رحم نہ بچے پہ کیا کوئی بے پیر، سویرے تشنا دان بے گناہ بے تقصیر، سویرے تشنا دان بے گناہ بے تقصیر، سنے گا آپ سے حافظ کا جو روئے گا، کوئی تو صاحب دنیا میں ہوئے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بی بی تقدیر سے کیا چاہ رہا ہے؟ میرے جوان بیٹے کو میرے سامنے اشیاء نے مارا ہے۔ اے بی بی، میرا ہم شکل پیغمبر کیا واجب الرحم نہ تھا، لیکن کسی بدبخت نے اس پر رحم نہ کیا۔ تلے جس کا جگر ہو وہی جانے، کے تلے جس کا جگر ہو وہی جانے، اس درد کی جس دل کو خبر ہو وہی جانے، اس درد کی جس دل کو خبر ہو وہی جانے، دکھ درد میں یوں جس کی بسر ہو وہی جانے، دکھ درد میں یوں جس کی بسر ہو وہی جانے، آغوش میں جس ماں کی پسر ہو وہی جانے، آغوش میں جس ماں کی پسر ہو وہی جانے، سب کٹتی ہے جس طرح سے دل ڈرتا ہے کیوں کرے، پوچھے کوئی ماں سے کہ پسر پڑتا ہے کیوں کرے۔ تو اے لوگو، حضرت علی اصغر کی وہ رخصت کی تیاری اور بیویوں کی وہ گریہ ازاری کس زبان سے بیان کیجئے کہ کلیجہ پھٹا جاتا ہے۔ ادھر تمام حرم محترم کا یہ حال تھا اور ادھر جناب سکینہ علی اصغر کو گلے سے لگائے ہوئے چلا رہی تھی۔ چوم کے بولی سکینہ دکھ پائی، اس کا چوم کے بولی سکینہ دکھ پائی، تمہارے خشک لبوں کے نثار ماں جائی، تمہارے
کبھی تو بی بی سکینہ اور اہل بیت کی یہ بے قراری اور آہوزاری دیکھ کر روتے تھے، اور کبھی علی اصغر کو بے ہوش پا کر حواس کھوتے تھے۔ مختصر یہ کہ آپ نے لاڈلی سکینہ کو پیار کیا اور سمجھا کر خیمے کی ڈیوڑی سے باہر تشریف لائے، اہل حرم کو روتا چھوڑا اور اس فرزند کو آغوش میں لے کر آدھا کے سامنے تشریف لائے اور فرمایا کہ اے قوم ستمگار و اے گروہ جفاکار، تمہارے گمان میں اگر گناہگار اور خطاوار ہوں تو میں ہوں، لیکن یہ دودھ پیتا بچہ جو 6 مہینے کی جان ہے، اس نے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا ہے، یہ تو بالکل بے خطا ہے۔ اگر تم سے ہو سکے تو میرے اس ننھے مسافر سید بے کس مظلوم کو ایک چلو پانی دے دو تو اس کی جان بچ جائے۔ نہیں کہتا ہوں کہ پانی مجھے لا دو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پانی مجھے لا دو، تم آن کے چلو سے اسے آپ پلا دو، تم آن کے چلو سے اسے آپ پلا دو، مرتا ہے یہ مرتے ہوئے بچے کو جلا دو، مرتا ہے یہ مرتے ہوئے بچے کو جلا دو، للہ کلیجے کی میرے آگ بجھا دو، للہ کلیجے کی میرے آگ بجھا دو، جب منہ میرا تکتا ہے یہ حضرت کی نظر سے، اے ظالم اٹھتا ہے دھواں میرے جگر سے۔ گرمی کی شدت سے پیاس کے مارے اس بچے کا دم ہونٹوں پر آ گیا ہے، نیم جاہیں ہچکی آتی ہے، کوئی دم کا مہمان ہے، پانی دو تو ہم پر احسان ہے، بچہ ہے شیر خوار تڑپتا ہے پیاس سے، اس پر تو رحم کھاؤ کہ تکتا ہے یاس سے۔ یہ سن کر ان ظالم نے جواب دیا کہ اگر ہمارے ہاتھ تمام روئے زمین کا دانہ پانی ہو تو بھی آپ کو اور آپ کی اولاد کو ایک قطرہ پانی کا نہ دے اور ترسا ترسا کر قتل کرے۔ تو اس وقت شمر مردود نے حرملہ لعین عبدالدین کو اشارہ کیا کہ ہاں اے حرملہ یہ بچہ تیرے تیر کا نشانہ ہو جائے، اور وہ تیر لگے کہ اصغر بیشیر ہچکی تک نہ لینے پائے، پس وہ حرملہ نامرد مست ہاتھی کی طرح تیر و کمان جوڑ کر چلا اور دور سے اس شیر خوار اصغر کا گلا تاکا۔ جناب امام علیہ السلام نے بہت نہ اس کو بچایا، لیکن اس معصوم نے قضا سے چھٹکارا نہ پایا، چنانچہ جب مڑے ادھر سے ادھر کو تو زخم بازو تھا، گلے میں بچے کے تیرے ستم ترازو تھا۔ پھر تو باپ کی گود میں وہ ایک بے گناہ بچہ تڑپنے لگا، اسے خبر نہ تھی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، میں کس کی گود میں ہوں اور یہ کہاں تھا میرے حلق میں کیوں چھپ گیا ہے۔ اس کو تو ساری دنیا ماں کی گود تھی، خون میں اس کا ننھا ننھا قمیص تر ہو گیا، اس نے ہاتھ پاؤں مارے اور باپ کے سینے سے لگا کر جان دے دی۔ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب نے روایت ہے کہ وہ تیر نکالا، اصغر جو لگا گرنے تو تھوپے سنبھالا، پھر لاش لیے گود میں شہ والا، رونے لگے کہے کر یہ میرے گھر کا اجالا، جب آپ بہت رو چکے تب سب کو رلایا، پھر جا کے اسے گنج شہی دام سلایا، فرماتے تھے کیوں کر علی اصغر تجھے پاؤں، اے چاند تجھے خاک میں کس طرح ملاؤں، ماں تیری جو مانگے تو کہاں
ڈھونڈنے جاؤں، اس وقت کلیجے کا کسے حال سناؤں، ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی، اور صورت تیری مٹی میں ملا ہی نہیں جاتی۔ محمد عربی پر درود و سلام، حسین ابن علی اور آل پر ہو تمام۔ شبیر لہو دے کر اپنا اصلاح کو زندہ کرتے ہیں، شبیر لہو دے کر اپنا اسلام کو زندہ کرتے ہیں، شبیر لہو دے کر اپنا اسلام کو زندہ کرتے
کرتے ہیں وہ اہل حرم کی مجبوری اس طرح سے